ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے السابعہ حفظ و کتب الضلال، یعنی جو چوتھی نو تھی وہ تھی عملاً محرماً فی نفسہ ہی. تو اس میں ہم نے بتایا کہ تنجیم و حرامن، تطفیف و حرامن، اور تدلیس تھا، تزیین تھا، اور کیا تھا، اور تصویر تھا. اس طرح کے جو مباحث سے سب کا یہ حرام ہے. تو ان میں سے جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ حفظ کتب الضلال، گمراہی کی کتابوں کو محفوظ رکھنا، محفوظ کرنا، یہ بھی حرام ہے. اب یہ جو عنوان تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کی تطبیق میں بعض دفعہ انسان اشتباہ یا غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ تعصب یا قدامت پرستی پہ آئے تو جتنی بھی یہ نالج کی کتابیں ہیں، سائنس کی کتابیں ہیں، تو ان سب کو پہلے بین کرا دیتے تھے کہ یہ کتب الضلال ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کبرا صحیح ہوتی ہے، لیکن کبرا کی تطبیق کرنا جو ہے وہ تطبیق کرنا اس میں مسائل ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور جس نے بھی نبی کی توہین کی اس کو یہ سزا ملے گی، لیکن یہ تعین کیسے ہوگا کہ اس نے توہین کی ہے نہیں کی ہے، گواہی کون دے گا؟ تو یہ سب کے مسائل میں نا پرابلم ہوتے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو وہ پہلی چیز تو حکم عقل آتی ہے کہ قطع و مادت الفساد. دلیلیں اگر دیں کہ حفظ کتب الضلال کیوں حرام ہے، تو حفظ کتب الضلال، حفظ و کتب الضلال کیوں حرام ہے، تو پہلی دلیل جو ہے وہ عقلی ہے، قطع و مادت الفساد. جو فساد کا مادہ ہے اسے جو ہے وہ کاٹ دینا ہے، جس سے فساد پھیل رہا ہو. تو کتب الضلال سے فساد پھیل رہا ہے، تو اگر ان کو محفوظ ہی نہیں کریں گے تو پھر فساد کہاں سے پھیلے گا؟ تو قطع و مادت الفساد. دوسری جو ہے وہ ہے الذم المستفاد من قوله تعالی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. قول الزور ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قرآن مجید میں ہی فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. یہ تین دلیلیں ہو گئی، اور چوتھی دلیل جو ہے وہ تحف العقول کی ہے، جو انہوں نے کہا تھا باب یوہن بہ الحق اور یقوی بہ الکفر. ہاں، انما حرم اللہ تعالی الصناعۃ التي یجیء منها الفساد محضا بل قوله قبل ذلك ومن يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصی. او باب یقوی به الکفر او الشرک. یہ چار دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفظ کتب الضلال حرام ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حفظ کتب الضلال حرام فی الجملۃ بلا خلاف کما فی التذکرۃ وعن المنتہی ویدل علیہ مضافا الی حکم العقل بوجوب قطع مادۃ الفساد وذم المستفاد من قوله تعالی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ والامر بالاجتناب عن قول الزور قولہ. تو یدل علیہ اس کا فائل کون ہے قاری صاحب؟ قولہ. قولہ جو دو لائن کے بعد آیا یہ فائل ہے یدل کا، اور یہ سارا مضافن میں چلا جائے گا. قولہ علیہ السلام فیما تقدم من روایت تحف العقول
انما حرم اللہ تعالی الصناعۃ التي يجيء منها الفساد محضا، اللہ تعالیٰ نے اس صناعت کو حرام قرار دیا جس سے صرف فساد پھیلے. بل قولہ علیہ السلام قبل ذلك، بلکہ اس سے پہلے جو مولا کا قول تھا، او ما یقوی بہ الکفر والشرک فی جمیع وجوہ المعاصی، او باب یوہن بہ الحق الی آخرہ، یا ایک ایسا دروازہ ہو جس سے حق کمزور ہو رہا ہو. تو ہم یہ کہیں گے حفظ کتب الضلال باب یوہن بہ الحق، کتب الضلال وہ دروازہ ہے جس سے حق کمزور ہوتا ہے، اس لیے اس کا محفوظ کرنا، اس کا رکھنا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا سنبھالنا حرام ہے. اچھا، پانچویں دلیل جو ہے وہ روایت عبد الملک ہے. روایت عبد الملک، روایت عبد الملک. روایت عبد الملک المتقدمہ جو گزر گئی نجوم میں، حیث شکا الی الصادق علیہ السلام، شکایت کی اس نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، انی ابتلی تو بالنظر الی النجوم، میں پھنس گیا ہوں نجوم میں نظر کر کر کے. تو کہا کہ قال فقال اتغزی، قلت نعم، مولا نے پوچھا کیا حکم بھی کرتے ہو، یعنی اس کے مطابق کہ ایسا ہوگا؟ کہا ہاں. کہا مولا نے فرمایا احرق کتبک، اپنی کتابوں کو جلا دو، بناء علی ان الامر للوجوب دون الارشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم. اس کے اوپر بنا رکھیں گے کہ امر یہاں پر وجوب کے لیے، مولا نے جب کہا کتابیں جلا دو تو یہ امر ارشادی نہیں ہے، امر وجوبی ہے، امر مولوی ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا چاہتے ہیں کہ اسے نجوم میں حکم کرنے کے ابتلا سے بچائے. وہ جو پھنس گیا ہے نجوم میں اور نجوم میں وہ حکم کر رہا ہے، اس سے مولا اسے نکالنا چاہتے ہیں. وہ مختصر استفصال فی هذه روایت انه اذا لم يترتب على ابقاء کتب الضلال مفسدۃ لم يحرم، یعنی یہ شارٹ کر گیا، تھوڑا سا کھا گیا ایک جملہ. یعنی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا مختصر استفصال فی هذه روایہ، مولا نے جو سوال پوچھا کہ تم حکم کرتے ہو یا حکم نہیں کرتے، تو استفصال ہو گیا، یعنی تفصیل ہو گئی. مولا نے تفصیل طلب کی اس سے، تم حکم کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو اگر حکم کرتے ہو تو کتابوں کو جلا دو، اگر حکم نہیں کرتے تو کتابوں کو باقی رکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی اسی روایت سے کتابوں کے جلانے کا جو مسئلہ آیا یا حفظ کتب الضلال کی حرمت کا مسئلہ آیا، یہیں سے آیا کہ اگر ان کتابوں کے اوپر کوئی مفسدہ مترتب ہو رہا ہے، یعنی یہ حکم کر رہا ہے، تو یہ کتابیں جلا دیں. اگر حکم نہیں کر رہا تو پھر کتابیں نہیں جلائے. تو اس روایت سے دو حکم نکلتے ہیں. ایک یہ کہ تنجیم حرام ہے، تنجیم میں حکم کرنا، اگر حکم کرے تو حرام ہے، اگر حکم نہ کرے تو حرام نہیں ہے. اس جہت سے حرام نہیں ہے، کم سے کم اس روایت کے مطابق حرام نہیں ہے اگر حکم نہ کرے. تو اسی طرح سے یہ بھی حکم آتا ہے، یہ بھی آپ اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر حکم کرے تو مفسدہ مترتب ہوگا، اور جب مفسدہ مترتب ہوگا تو حفظ کتب الضلال یعنی وہ تنجیم کی کتابوں کا رکھنا حرام ہوگا. اور اگر وہ جو ہے وہ حکم نہ کرے تو مفسدہ مترتب نہیں ہوگا، جائز ہے. یار یہ پردہ ڈال دو، یہ ٹھنڈ آتی ادھر سے، وہ والا بھی کھینچنا ہوگا. تو یہ آپ کے جو ہے وہ 5 دلیلیں ہو گئیں کہ جو گمراہی کی کتابیں ہیں ان کا رکھنا حرام ہے. اب یہاں پہ کچھ مسائل ہیں، پھر باقی انہوں نے جو ہے وہ کتابوں میں لی ہیں 2 طرح کی کتابیں.
تو اس کے بعد یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہو رہا تو رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ مالیت بھی نہیں ہے۔ جب مالیت نہیں رکھتی تو پھر اس کا بیچنا خریدنا حرام ہو جائے گا۔ اگر جو ایک چیز مادہ فساد رکھتی ہے لیکن فساد پھیل نہیں رہا، فساد نہیں پھیل رہا، تو جیسے آپ فرض کر لیجئے یہاں کتب ضلال رکھی ہوئی ہے، کوئی ان سے استفادہ نہیں کر رہا کہ وہ گمراہ ہو جائے، تو رکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن بیچنے خریدنے میں اشکال ہے، اس لیے کہ مالیت نہیں رکھتی، کیونکہ کیا ہے اصل میں جو ہے وہ مادہ فساد ہے۔ مادہ فساد کا جلانا یا مادہ فساد کا ختم کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس وقت ثابت ہے جب گمراہی پھیل رہی ہو، جیسے مولانا نے کہا کہ اتغذی، اس نے کہا نام، تو مولانا نے کہا اے کتبک۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں حکم نہیں کرتا، تو مولانا کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کتابوں کو رہنے دو۔ وَهَذَا إِذًا مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِنَاثَةِ التَّحْرِيمِ بِمَا يَجِيءُ مِنْهُ الْفَسَادُ مَحْضًا، یہی مقتضا ہے جو گزر گیا کہ تحریم جڑی ہوئی ہے اس چیز سے جس سے فساد محض نکلے، اور کتب ضلال سے فساد محض ہی نکلے گا۔ نعم المصلحۃ الموہومۃ اب المحققۃ النادرۃ لا اعتبار بها، جی اس سے جو ہے وہ کتب ضلال کو بیچیں گے تو اس سے جو ہے وہ پیسے آئیں گے، جو پیسے آئیں گے وہ مسجد کی تعمیر پہ لگائیں گے، ہاں، یا اس سے جو ہے ٹی وی چلے گا، اس سے تبلیغ ہوگی۔ ہاں، یہ جو اس طرح کی مصلحتیں ہیں موہوم، وہمی، یا مصلحت نادرہ، محقق نادرہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بس جائز نہیں ہے اس کو باقی رکھنا بمجرد احتمال ترتب مصلحت علی ذالک، صرف اس بنیاد پر کہ احتمال ہے کہ مصلحت اس کے اوپر مترتب ہوگی، جبکہ غالب یہ ہے کہ مفسدہ مترتب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْمَصْلِحَةُ النَّادِرَةُ غَيْرُ الْمُعْتَدُّ بِهَا، اسی طرح سے وَكَذَلِكَ الْمَصْلِحَةُ النَّادِرَةُ الْغَيْرُ الْمُعْتَدُّ بِهَا، غیر المعتد بہا، الغیر یہ صحیح نہیں ہے، الغیر کے اوپر الف لام لگانا۔ تو شیخ وہ بتائے جاتے شیخ جو ہے وہ ایرانی تھے، بہرحال عرب نہیں تھے، غیر کے اوپر الف لام نہیں آتا۔ وَكَذَلِكَ الْمَصْلِحَةُ النَّادِرَةُ غَيْرُ الْمُعْتَدِّ بِهَا وَقَدْ تَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ أَنَّ حِفْظَ كُتُبِ الضَّلَالِ لَا يَحْرُمُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبِ مَفْسَدَةِ الضَّلَالَةِ قَطْعًا اور احتمالاً قریباً، اس کا حاصل یہ ہے کہ کتب ضلال کا محفوظ کرنا حرام نہیں ہے مگر اس جہت سے کہ مفسدہ اس کے اوپر مترتب ہو رہا ہو، مفسدہ گمراہی، یعنی گمراہی اس سے پھیل رہی ہو، یا قطعاً پھیلی ہو، یا احتمالاً قریباً، یعنی احتمال قریب ہو کہ پھیل جائے گی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر اس طرح سے نہ ہو، او كانت المفسدۃ المحققۃ معارضۃ بمصلحۃ اقویٰ، اگر اس طرح سے نہ ہو یا مفسدہ جو محقق ہوا ہے وہ ٹکرا جائے ایک مصلحت اقویٰ سے۔ مصلحت اقویٰ کیا ہے؟ کہ جو کتب ضلال ہے ان کو رکھنا ہے، ان کا جواب دینا ہے، مناظرہ کرنا ہے، نکالنا ہے کہ ان کی کیا نظر ہے۔ او عارضت المفسدۃ المتوقعۃ مصلحۃ اقویٰ او اقرب وقوعا منها فلا دلیل علی الحرمۃ، تو کوئی دلیل نہیں ہے حرمت کے اوپر الا یثبت اجماع اور یلتزم باطلاق عنوان ماخذ نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الاجماع، بس کوئی دلیل نہیں حرمت کے اوپر مگر یہ کہ اجماع ثابت ہو جائے یا آپ ملتزم ہو جائیں کہ نفی خلاف کا جو عنوان ہے یعنی اس کے اوپر عقد بن گیا ہے جو نقل اجماع سے کم نہیں ہے، یعنی خلاصے یا
یعنی اگر مفسدہ متوقع ہو لیکن مصلحت قویہ اس سے ٹکرا جائے، کس سے؟ مفسدے سے، تو کہہ رہے ہیں حرمت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے مگر یا اجماع ثابت ہو جائے یا نفی خلاف ثابت ہو جائے. تو نفی خلاف بھی جو ہے وہ اجماع کی طرح کی چیز ہے، اجماع سے کم نہیں ہے، یہ کہہ رہا. فلا دلیل علی الحرمت الا ان یثبت اجماع، یا اجماع ثابت ہو جائے، اور یلتزم یا ملتزم ہو جائے بے اطلاق عنوان ماقد نفی الخلاف، یعنی جو نفی خلاف کے اوپر ماقد ہوا ہے، نفی خلاف جو اجماع سے الذی لا یکثر النقل الاجماع، نفی خلاف جو نقل اجماع سے کم نہیں ہے، اس کے عنوان نفی خلاف تو آپ تک حکایت ہوا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ اس نفی خلاف کے عنوان کو مطلق قرار دے دیں، یعنی جو علماء نے یہ کہا کہ کتب زلال کا رکھنا حرام ہے، یہ دونوں صورتوں میں ہے، مصلحت اقویٰ ہو یا مصلحت اقویٰ نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر علماء کا یہ جو نفی خلاف ہے اس کو آپ دونوں صورتوں تک لے آئیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، پھر اس صورت میں بھی حرام ہو جائے گا، ورنہ دلیل جو ہے وہ حرمت کے اوپر نہیں ہے. وہی نہ دن فلا بد من تنقیح هذا العنوان، تو کہہ رہے کہ اس عنوان کو جو ہے تنقیح کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ المراد بالضلال ما یکون باطلا فی نفسه. اچھا، اب یہ جو ہے وہ موضوع کی جہت پہ آ گیا نا. پہلے ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ حکم کی ہوئی، 5 دلیلیں قائم کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ مصلحت اقویٰ ہو تو اس میں کیا ہوگا، اور اب یہ آ گئے اس کے اوپر کہ کتب زلال کہتے کس کو ہے، صغرا کے اوپر آ گئے، یعنی موضوع کے اوپر آ گئے. ابھی تک جو ہے وہ جب آپ کہتے ہیں نا حفظ و کتب زلال، فلا بد من تنقیح هذا العنوان وان المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، جو اپنے اندر باطل ہو. فالمراد الکتب المشتملۃ علی المطالب الباطلۃ، اور ان المراد به، اب مثال کے طور پر فرض کر لیجیے اخبار جہاں ہے یا ریڈر ڈائجسٹ ہے، یا جس میں فحاشی بھی پھیل رہی ہے، یا اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس سے الحاد کو پھیلا رہے ہیں، ایتھیزم کو پھیلا رہے ہیں، بے دینی کو، لادینیت کو پھیلا رہے ہیں، یا شبہات ایجاد کر رہے ہیں. یا جیسے آپ نے مثال دی تھی ان کی شرف الدین صاحب کی کتابوں کی، ٹھیک ہے نا. تو اب یا مثال کے طور پر مخالفین کی کتابیں ہیں. اب مخالفین بھی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں نا، یا توحید میں مخالف ہے جیسے نصرانی، یا رسالت میں نصرانی یہودی کے توحید اور رسالت میں مخالف ہے، یا امامت میں مخالف ہیں جیسے دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں لیکن دوسرے فرقوں کے، یا کسی اور جہت سے جو ہے وہ یعنی انحراف اور گمراہی پھیلا رہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. ما یکون باطلا فی نفسہ، او ان المراد به مقابل الہدایہ، یا کتب زلال سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کی کتاب نہ. فیحتمل یراد بکتبہ ما وضع لحصول الزلال، پس احتمال ہے کہ ارادہ کیا جائے ان کتابوں سے وہ کتابیں جو وضع کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں گمراہی حاصل کرنے کے لیے. وَأَن يُرَادَ مَا أَوْجَبَ الضَّلَالَ، یعنی یہ ارادہ کیا جائے کہ یہ گمراہی کو واجب کر دے، گمراہی کا موجب بن جائے. وَإِن كَانَ مَطَالِبُهَ حَقَّةً، اگرچہ اس کے مطالب صحیح ہوں، مطالب برے نہیں ہوں، لیکن ان سے یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ گمراہی پھیلا دے. شبہے کو جو شبہ کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شبیہ ہوتا ہے، یعنی لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے اسے بولتے ہیں شبہ، شبیہ حق ہوتا ہے. کہ بعض
جیسے مطالب حق ہوں، لیکن جیسے بعض کتب عرفا ہیں یا حکماء ہیں کہ ان کے مطالب حق ہیں، لیکن اگر لوگوں کو پڑھائے جائیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ المشتملۃ علی ظواہر منکراتن، یعنی جو حکماء یعنی کہہ رہے ہیں کہ کتب عرفا و حکماء جو مشتمل ہے ظواہر کے اوپر جن کا انکار کیا جاتا ہے، یدعون ان المراد غیر ظاہر ہے، وہ ادعا کرتے ہیں کہ مراد غیر ظاہر ہے، ظاہر نہیں ہے اس کا۔ فحاصل یہ ایزن کتب الضلال علی تقدیر حقیقتها، یہ بھی جو ہے وہ کتب الضلال میں آئیں گی علی تقدیر حقیقتها، اس تقدیر کے اوپر کہ یعنی وہ ہاں علی تقدیر حقیقتها، یعنی اس کے اوپر کہ انہوں نے فرض کیا ہے حقیقت کو اور ظاہر کو فرض نہیں کیا۔ یعنی جیسا بتا رہے ویسے ہی ہے۔ ثم الکتب السماویہ المنسوخہ الغیر المحرفہ، کہہ رہے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں جو تحریف نہیں ہوئی، جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ اتارا تھا ویسی ہی ہے، تو لا تدخل فی کتب الضلال، لیکن جن کی تحریف ہو گئی، عمل محرفہ کا تورات والانجیل علامہ صرح بی جماعت فی داخلۃ فی کتب الضلال، تو یہ بھی کتب الضلال میں آ جائے گی بالمعنی الاول، معنی اول کے لحاظ سے۔ تو معنی اول کیا تھا؟ ما یکون باطلا فی نفسے، اور معنی دوم کیا تھا؟ ما یقابل الہدایہ، معنی سوم کیا تھا؟ ما اوجب الضلال، ٹھیک ہے نا؟ یہ تین معنی انہوں نے کیے۔ حیث انہ لا یوجب للمسلمین بعد بداہت نسخها ضلالہ، تو یہ جو ہے وہ پہلے مطالب کے لحاظ سے کتب ضلال ہے، یعنی کتب ضلال ہے اس لحاظ سے کہ اس کے مطالب جو ہے وہ باطل ہیں، باطل مطالب کے اوپر مشتمل ہے، اگرچہ جو ہے وہ اس سے کوئی گمراہی نہیں پھیلی، ما اوجب الضلال جو تیسرے معنی وہ نہیں آ رہے، اور جو دوسرے معنی ما یقابل الہدایہ یہ بھی شاید آتے ہوں، لیکن پہلے معنی ہے کہ باطلاً فی نفسہ ہی، یعنی فی نفسہ ہی باطل مطالب پر مشتمل ہے، جو جھوٹ من گھڑت لگائی گئی تحریفیں کی گئی ہیں۔ ایسا انہا لا یوجب للمسلمین بعد بداہت نسخها ضلالہ، یعنی یہ مسلمین کے لیے ضلالت کا باعث نہیں بنتی، تو تیسرے معنی تو اس کے اوپر پورے نہیں اتر رہے، پہلے معنی پورے اتر رہے۔ نام توجب الضلال للیہود والنصارى قبل نسخ دینہما، یعنی اس سے پہلے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور کرتے، اس سے پہلے ان کتابوں کا پڑھنا جو حرام تھا، کیونکہ یہ کتب ضلال میں سے تھی۔ نام توجب الضلال، یعنی یہ گمراہی پھیلا رہی تھی للیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کے لیے گمراہی پھیلا رہی تھی اس سے پہلے کہ ان کا دین منسوخ ہوتا۔ فالادلۃ المتقدمہ لا تدل علی حرمت حفظہما، جو 5 دلیلیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سے جو ہے وہ ان کتابوں کے ان دو کتابوں کے یہود و نصارہ کی آسمانی کتابوں کے محفوظ کرنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ قال فی المبسوط فی باب الغنیمہ، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ 5 دلیلیں جو ان کے اوپر آتی ہیں نہیں آتی؟ وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتی۔ یہ ایک تھا قطع مادت الفساد، دوسرا تھا لہو الحدیث، تیسرا تھا قول الزور، اور باب یقوی بالکفر، اور 5ویں جو ہے وہ روایت عبد الملیح۔ کہہ رہے کہ نعم توجب الضلالۃ للیہود والنصارى قبل نسخ، فالادلۃ المتقدمۃ لا تدل علی حرمت حفظہما۔
قال فی المبسوط فی باب الغنیمت من الجہاد فإن كان في الغنم كتب نزل وإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنیمت۔ مبسوط میں شیخ طوسی نے باب غنیمت، کتاب الجہاد کے باب غنیمت میں یہ کہا کہ اگر غنیمت میں مغنم، اگر مال غنیمت میں کتابیں ہو تو دیکھا جائے گا کہ کتابیں کیسی ہیں۔ اگر مباح ہو اور ان پر اقرار ید آ سکتا ہے، یعنی ان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، ملکیت آ سکتی ہے ان کے اوپر، اقرار ید اگر ان کے اوپر ہو سکتا ہے، تو جیسے کتب طب ہے، کتب شعر ہے، کتب لغت ہے، مکاتبات ہیں، تو یہ سب کا سب غنیمت ہے۔ اور اسی طرح سے ہیں مصاحف اور علوم شریعت جیسے فقہ و حدیث، کیونکہ یہ مال ہے جو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ كُتُبًا لَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهَا كَالْكُفْرِ وَالزَّنْدَقَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لیکن اگر ایسی کتابیں ہوں جو جن کا رکھنا حلال نہیں ہے، جیسے کفر کی کتابیں ہوں، زندیقوں کی کتابیں ہوں اور ان سے ملتی جلتی کتابیں ہوں، تو کل ذالک لا یجوز بیعہ، تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِأَوْعِيَتِهِ إِذَا غُسِلَ، اگر برتن ہو جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، اگر دھو لیا جائے انہیں، جیسے کھالے ہو، جلود ہو، تو یہ غنیمت ہے۔ اور اگر لا ينتفع بأوعیتہ ہے، جیسے کاغذ ہے، کاغذ جو خالی تو ہے نہیں، فإنها تمزق ولا تحرق، تو اس کو جو ہے وہ یعنی جلایا نہیں جائے گا، بلکہ فإنها تمزق یعنی پھاڑ دیں گے، ردی میں اس کو استعمال کر لیں گے، لیکن جلائیں گے نہیں۔ اذ ما من کاغذ الا وله قیمہ، اس لیے کہ کوئی بھی کاغذ نہیں ہے مگر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ حکم تورات والانجیل ہاکذا، اور تورات اور انجیل بھی اسی طرح سے۔ تو تورات اور انجیل کا فرض کر لو، اگر 1000 تورات ہو اور 1000 انجیل ہو، تو کتنا کاغذ اور کتنی جلد اس میں استعمال ہوگی۔ تو جو لکھا ہے اگر اسے بھی چھوڑے تو کاغذ اور جلد کے بھی تو پیسے ہوتے ہیں نا، تو ردی میں استعمال کریں۔ فَإِنَّهُ يُمَزَّقُ لِأَنَّهُ کتاب مغیر مبدل، تحریف شدہ کتاب ہے، تغییر دیا ہوا، ایسے آسمانی کتاب نہیں ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ مَعْقَدِ نَفْيِ الْخِلَافِ إِلَّا حُرْمَةُ مَا كَانَ مُوجِبًا لِلصَّلَاةِ، کہہ رہے ہیں جو جس چیز کے اوپر اتفاق ہے تمام علماء کا، تو اس کو ان کی زبان میں بولتے ہیں معقد و نفی الخلاف۔ نفی خلاف کے وہ چیز ہے جس پر گٹھا باندھی، تو نفی خلاف کا وہ حصہ جس پر سارے علماء متفق ہیں، جس پر سارے علماء نے گٹھا باندھی، وہ ہے وہ کتابیں جو گمراہی کا سبب نہیں بن رہی، وہ حرام نہیں ہے ان کا رکھنا، ان کتابوں کا رکھنا حرام ہے جو گمراہی کا سبب بن رہی۔ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ مَعْقَدِ نَفْيِ الْخِلَافِ إِلَّا حُرْمَةُ مَا كَانَ مُوجِبًا لِلضَّلَالِ، تیسرے معنی وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ، اسی کے اوپر جو وہ ادلہ متقدمہ دلالت کرتے ہیں کہ ما اوجب الضلال، اس کا رکھنا بیچنا خریدنا حرام ہے۔ نام ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیہ الضلالہ لا يدخل تحت الاموال فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فی، مضافا الى آیتي لہو الحدیث و قول الزور۔ کہہ رہے ہیں کہ کتب میں سے جو جامع ہو باطل کے لیے، بغیر اس کے کہ اس کے اوپر کوئی گمراہی مترتب ہو، تو یہ اموال کی فہرست میں نہیں آتی، اس لیے کہ مالیت، پیسے قائد اعظم اس سے رد و بدل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی کوئی منفعت محلل مقصودہ نہیں ہے،
اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کی، تو فی نفس ہی کتاب جو ہے وہ باطل ہے۔ تو مضافاً اس کے اوپر اضافہ کریں گے کہ جو لہو حدیث والی آیت ہے اور قول زور والی آیت ہے وہ بھی اس کے اوپر تطبیق ہوتی ہے۔ تو اگر ایک کتاب جو ہے وہ باطل ہے فی نفس ہی، تو اس کے اوپر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ منطبق ہوں گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایک چیز باطل مضامین کے اوپر مشتمل ہے لیکن کوئی گمراہی اس کے اوپر مترتب نہیں ہو رہی، کوئی لوگ گمراہ نہیں ہو رہے اس سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن مالیت نہیں رکھتی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پیسے کسی کو بیچ دیں اور اس کے بدلے میں پیسے پکڑ لیں، مالیت اس کو مالیت نہیں رکھتی۔ جیسے شراب ہے، شراب جو ہے وہ شریعت کی نظر میں شراب مالیت نہیں رکھتی۔ کافر کو بیچ سکتے آپ لیکن مسلمان کو آپ نہیں بیچ سکتے، تو مالیت مسلمانوں کے بازار میں مالیت نہیں رکھتی۔ تو لیکن کیا ہے، جو آیت لہو حدیث ہے اور آیت زور ہے وہ اس کے اوپر منطبق ہوتی ہے، یعنی لہو حدیث بھی ہے یہ اور یعنی زور بھی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو جلا دیں یا ضائع کر دیں یا تباہ کر دیں یا اس کو رکھنا حرام ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے جب تک کہ فساد نہیں پھیلنا۔ اما وجوب اتلاف فلا دلیل علیہ ومما ذکرنا ظہر حکم تصانیف المخالفین فی الاصول والفروع والحدیث والتفسیر واصول الفقہ وما دونها من العلوم۔ مخالفین کو میں پڑھ رہا تھا بھی مجانین، اچھا خیر، تو کہہ رہے ہیں جو ہم نے ذکر کیا اس سے واضح ہو گیا کہ جو مخالفوں کی تصنیفیں ہیں، جیسے خوارج نے کوئی کتاب لکھی، دیوبندیوں نے لکھی، اہل حدیث نے لکھی، بریلویوں نے لکھی، اور وہ جو ہری پگڑی والے انہوں نے لکھی، جس نے بھی لکھی، تو اس طرح جو کتابیں ہیں مخالفین کی اصول میں، فروع میں، حدیث میں، تفسیر میں، اصول فقہ میں، اور اس کے علاوہ دوسرے علوم میں، یا سائنس کی کتابیں ہیں یا فلسفے کی کتابیں ہیں یا دوسری جو ہے وہ معاشیات کی کتابیں ہیں، اقتصادیات کی کتابیں ہیں، بینکنگ کی کتابیں ہیں، منات فی وجوب الاطلاف جریان الادلۃ المتقدمہ، منات وجوب اطلاف میں یہ ہے کہ جو ادلہ متقدمہ ہیں وہ اس کے اوپر جاری ہوتے ہوں، اگر ادلہ متقدمہ جاری نہیں ہوتے ہوں تو اس کا تلف کرنا واجب نہیں ہے۔ فإن الظاہر عدم جریانها فی حفظ الشیء من تلک الکتب الا القلیل ممن الف فی خصوص اثبات الجبر ونحوہ، ظاہر یہ ہے کہ جاری نہیں ہوتے اگر وہ ان کتب میں سے کوئی چیز محفوظ کرتا ہے، مگر وہ چند کتابیں جو جن سے جبر ثابت ہوتا ہے یا جن سے دوسرے خلفاء کی افضلیت ثابت ہوتی ہے یا ان کے فضائل ثابت ہوتے ہیں، یعنی جو معاویہ نے اپنی وزارتوں میں، امیر معاویہ نے اپنی وزارتوں میں حدیثیں جعل کی اور کتابیں بنوائی، ان کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا إِذًا يُعْرَفُ وَجْهُ مَا اسْتَثْنَوْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْحِفْظِ لِلنَّقْصِ وَالِاحْتِجَاجِ عَلَى أَهْلِهَا أَوِ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَطَالِبِهِمْ لِيَحْصُلَ بِهِ التَّقِيَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ۔ جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ استثناء کیا مسئلے میں ہے، یعنی اگر حفظ کتب زلال حرام ہے تو نقص اور احتجاج کے لیے یا اطلاع ان کے مطالب پر حاصل کرنے کے لیے یا تقیے کے لیے جو ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ کثیرہ، انہوں نے کہا کہ احسن جامع المقاصد کے صاحب نے جو ہے وہ بہت اچھا کیا جو انہوں نے یہ بات کہی کہ کتاب کو محفوظ کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا إِذًا يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الْكِتَابِ مُوجِبًا لِلزَّلَالِ، جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کوئی کتاب
گمراہی پھیلانے کا سبب بن رہی ہے، فَإِنَّ الْوَاجِبَ رَفْعُهُ، تو واجب یہ ہے کہ اس کو اٹھا لے، وَلَوْ بِمَحْوِ جمیل کتاب، اگرچہ اسے پوری کتاب مٹانا پڑ جائے، إِلَّا يُزَاحِمَ مصلحۃ وجود المفسدۃ وجود الضلال، إِلَّا يُزَاحِمَ مصلحۃ وجودہ لمفسدۃ وجود الضلال، یعنی جو اس کو رکھنے کی مصلحت ہے وہ مزاحمت کرے رکھنے کے مفسدے سے، اور مصلحت مفسدے کے اوپر غالب آ جائے، وہاں کی بات الگ ہے، باقی جو ہے وہ یعنی اگر کتاب موجب للضلال ہو رہی ہے تو اس کا مٹانا واجب ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ كَانَ خَارِجًا عَنِ الْمَالِيَّةِ، اگر فی نفسه ہی باطل ہے تو مالیت سے خارج ہے، فَلَوْ قُوبِلَ بِجُزْءٍ مِّنَ الْعِوَضِ الْمَبْذُولِ يَبْطُلُ الْمُعَاوضَةُ، اگر اس کے اوپر کوئی معاملہ ہوگا تو معاملہ باطل ہے بالنسبت الیہ، اس کی نسبت سے۔ ثم الحفظ وہ جو لینے والا ہے وہ تو یہ کہے گا کہ میں نے تو پیسے دیے، پیسے دے کے اس کتاب کو لیا ہے، لیکن دینے والے کے لیے جو ہے وہ حرام ہو۔ ثم الحفظ المحرم يراد به العام من الحفظ بظاہر القلب والنسل والمذاکرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة، کہہ رہے حفظ کرنا جو ہے وہ صرف پرنٹنگ کے اور کاغذ کے ذریعے سے نہیں ہے، اگر دل میں حفظ کر لے تو یہ بھی حفظ ہے، کتب زلال ہے، کتب زلال کو حفظ کرے، یا مثال کے طور پر جو وہ تنسیخ کرے، لکھے اسے، یا اس کے اوپر ڈسکشن کرے، یا موبائل میں یا پکچر میں یا مائکرو فلم کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ فوٹوگرافی کے ذریعے سے اس کو محفوظ